बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअति मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशदा व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यज़ुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यज़ुर्रुल्लाह शैअन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान करीम सूरह बकर आयत नंबर 8। अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुनाफिकीन की पोल खोली है जो अपने आप को ईमान वाला ज़ाहिर करते हैं, लेकिन हकीकतन उनके दिल ईमान से बिल्कुल खाली हैं। उन लोगों की इन आयात के अंदर पोल खोली है और ये तकरीबन 13 आयात हैं, जिनमें से पहली आयत, इसमें आयत नंबर 8 है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपसे आकर कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, ये आयत है। आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हकीकत में वो ईमान नहीं लाए हैं। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। अज़ीज़ बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर उन लोगों के बारे में फरमाया कि वो लोग ईमान नहीं लाए जो तुमसे ये आकर कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं अल्लाह और आखिरत के दिन पर। अलबत्ता वो तुम्हें धोखा देते हैं और अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन अजीज़ दोस्तों याद रखो कि अल्लाह ताला तो धोखा खा नहीं सकता, और मोमिन भी धोखा सिर्फ एक ही बार खाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाले की पहचान ये है कि वो धोखा ना दे, और दूसरी पहचान ये भी है कि एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा धोखा ना खाए। अजीज़ बुजुर्ग और दोस्तों, ये ईमान वाले की पहचान है। तो पता ये चला कि ईमान वाले लोग भी धोखा नहीं देते और ना वो धोखे में आते। अजीज़ इसलिए हम सबको चाहिए कि हम किसी को धोखा ना दें, क्योंकि धोखा ना देना ईमान की अलामत है। मुनाफिक की जितनी पहचान है उनमें से एक पहचान ये भी है कि वो हमेशा सामने वाले को धोखा ही देता है। तो अजीज़ दोस्तों, इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हकीकत में वो ईमान नहीं रखते, वो अल्लाह को और अल्लाह वालों को धोखा देते हैं, अलबत्ता वो इसकी तमीज़ रखते नहीं हैं। इससे आगे आयत नंबर 9 है। अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। ये अपने ख्याल में अल्लाह को और मोमिनों को धोखा चकमा देना चाहते हैं, मगर हकीकत में वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और वो इसकी तमीज़ रखते नहीं हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। ये आयत नंबर 10 है।
अल्लाह तबारक ताला ने इनके बारे में फरमाया, और यानी कि इनके बारे में फरमाया कि इनके दिलों में कुफ्र का मर्ज था, अल्लाह ने इनका मर्ज और ज्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं इसलिए उनको दर्दनाक अजाब है। अजीज दोस्तों, इससे आगे आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदु फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, यानी और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो वो कहते हैं कि हम फसाद नहीं करते बल्कि हम तो सुलह करते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि अल्लाह ताला ने इससे अगली आयत में खुद ही फरमा दिया, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, देखो बिला शुबा यही लोग फसाद करने वाले हैं, यही लोग मुफ़सिद हैं। अजीज़ दोस्तों, फसाद करने वालों की कई पहचानें हैं। एक वो भी होता है जो खामोशी के साथ फसाद करा देता है, वो भी शैतान है, क्योंकि ये तमाम तर बातें दिलो दिमाग से चलती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लड़ाई ख़त्म होगी फिर भी उसका चर्चा करते रहते हैं, किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को बढ़ावा देने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए। वो भी फसाद फैलाने वाले लोग हैं। कुछ लोग शौक में जब बात ख़त्म भी हो जाती है तो इधर से उधर पूछते फिरते हैं, भाई क्या बात हुई थी, हमें भी तो बताओ हमारा ये। हालांकि उनको सब मालूमात होती है लेकिन फिर भी पूछते फिरते हैं। तो वो लोग भी फसाद बढ़ाने वाले लोग, फसाद मचाने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि हमने सच ही तो कहा था। वो लोग भी फसाद मचाने वाले लोग हैं। अजीज दोस्तों, इस ज़बान पर भी कंट्रोल करें। इससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 13 है, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा, यानी वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान लाए तुम भी ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि जिस तरह वो बेवकूफ़ ईमान लाए हैं इस तरह हम भी ईमान ले आएं। तो सुन रखो कि यही लोग बेवकूफ़ हैं। अजीज दोस्तों, हकीकत तो ईमान वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दिया है, लेकिन अगर उस ईमान के अंदर कोई आदमी कंप्रोमाइज़ करे, दुनियावी एतबार से हो या किसी और माशरे के एतबार से हो, रिश्तेदारों के एतबार से हो, अजीज़ दोस्तों के एतबार से हो, तो वो ईमान काबिल कबूल नहीं है। सूरह यूसुफ या मुझे सूरत का नाम याद नहीं, सूरह यूनुस है या सूरह यूसुफ है, आयत नंबर 106 है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि इन्हीं ईमान वालों के अंदर, इन्हीं कलमा गो लोगों के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो शिरक करते हैं। तो अजीज़ बुजुर्गों और दोस्तों, शिरक एक ऐसा ज़बरदस्त गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मैं कुदरत होते हुए भी उसको माफ़ नहीं करूँगा, और जो अल्लाह ताला वादा कर लेता है वो बिल्कुल सच्चा होता है, उसमें कोई वादे का खिलाफ नहीं हो सकता। अजीज़ दोस्तों, जिस चीज़ का अल्लाह तबारक ताला ने वादा कर लिया वो ज़रूर होकर रहेगा, इसलिए अपने ईमान को मजबूत करें। अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम के अंदर आगे चलकर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो ईमान के अंदर दाखिल हो जाओ, जिस तरीके यानी पूरे उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। याद रखो कि तुम
ہرگز شیطان کی اطاعت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو عزیز دوستو، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ آدمی قرآن اور حدیث پر پورا پورا اترے، اس چیز کا ایمان نام ہے۔ اور اگر اس کے اندر پورا نہ اتر رہا ہو تو جتنا کم اتر رہا ہے اتنے ہی کم درجے کا اس کا ایمان مانا جائے گا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر 4 رشتہ دار آ جائیں، 2 آ جائیں، بلکہ میں نے ایسا بھی دیکھا اگر 1 بھی آ جاتا ہے تو عزیز دوستو سب سے پہلے ہم نماز کی قربانی دیتے ہیں، نماز ترک کرتے ہیں سب سے پہلے۔ کہیں بارات جا رہی ہو، کہیں رشتہ داری میں جا رہے ہوں، سب سے پہلے وہ ان لوگوں کی نماز چھوٹتی ہے جن کو ہم نمازوں کا پابند بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایمان ہے؟ ہرگز نہیں، اس کو ہم ایمان نہیں کہتے۔ ایمان یہ ہے کہ رشتہ دار ہو، بھائی چارہ ہو، کوئی کچھ ہو کہ کوئی کسی طریقے سے ہو، لیکن ہمیں اللہ کے احکام اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے کرنے ہوں گے، اس کا نام ایمان ہے۔ میں نے فضائل اعمال کے اندر ہی پڑھا ہے، فضائل اعمال کے اندر میں نے خود پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے برائی پھیلی تھی وہ اسی بات کو لے کر کے پھیلی تھی کہ جب کوئی برائی کرتا تھا تو اس کو وہ لوگ سب کہتے تو تھے کہ بھائی ایسا نہ کر، لیکن عزیز دوستو جب وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ یعنی کہ اسی کے ساتھ ویسے ہی کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا برابر رہتا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے قلوبوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلط ملط کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم گناہ کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم ضرور گناہگار بنیں گے، اور اگر ہم نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہم ضرور نیکوکار بن جائیں گے۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر بڑے اچھے طریقے سے دی ہے کہ جو شخص لوہار کے پاس بیٹھتا ہے وہ اگرچہ نہ تاپے، اگرچہ ہتھوڑا نہ چلائے، اس کو آگ اگرچہ نہ لگے، لیکن دھواں اور تپش اس کو ضرور پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوشبو والے کے عطر فروش کے پاس جا کر کے بیٹھے، وہ بالکل نہ خریدے، بالکل نہ لگائے، لیکن اس کے پاس بیٹھا ہے تو اس کے اندر سے خوشبو آتی رہے گی، اور عزیز دوستو جب وہ گھر بھی چلا جائے گا تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ گویا میں نے خوشبو لگا رکھی ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ عزیز دوستو اگرچہ اس حدیث کو میں نے اپنی زبان میں بیان کیا ہے آپ کے سامنے، تو عزیز دوستو ہم سب کو ایمان، وہ اس ایمان کی ضرورت ہے جو ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو جائے نماز چھوڑتے ہیں، اگر اللہ کے احکام کو توڑنے پر ہمارا معاشرہ آ جائے تو ہم اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ بتاؤ ہمارے دل ان کے ساتھ خلط ملط ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آج یہ بیاہ شادی کتنے اچھے اچھے موقع اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے، خوشی کے موقع عطا فرماتا ہے، اور ہم اس پر کئی دن پہلے سے ڈی جے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے کئی دنوں کے بعد تک بھی اس کا برابر شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اسی کا نام شکر ہے کیا؟ جب اس نے خوشی کے موقع دیے تھے، ہم کو چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے نبی کے احکام کے مطابق اپنے اس کام کو انجام دیتے، لیکن عزیز دوستو افسوس، صد افسوس کہ آج ہم اللہ کو ناراض کرنے کے پورے طریقوں کو آج ہم اپناتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا افسوس، اس سے بھی زبردست افسوس، ہمارے علماء حضرات ایسی شادیوں میں جا کر نکاح پڑھاتے ہیں۔ یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ بتاؤ یہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑ سکتے جب تک علماء ان پر پابندی نہ لگائیں گے کہ ہم تمہارے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائیں گے۔ اللہ کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آدمی کے لیے جو نمازی تھا لیکن منافق تھا، اللہ کے نبی کو پتا تھا اس کے جنازے کے لیے
تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکتے ہیں، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ، لیکن آپ جا رہے ہیں، آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کر کے فرما دیا کہ آئندہ تم ان کا جنازہ نہیں پڑھاؤ گے۔ اور گناہ کرنے والے تو کئی لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے سے انکار کیا، جن میں 3 کا مجھے علم ہے، 3 کا مجھے علم ہے۔ ایک مقروض، بتاؤ کون قرض دار نہیں ہے؟ قرض جو ہوتا ہے عزیز دوستو عیش و عشائش کے لیے کیا جاتا ہے، اچھا مکان بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، اچھی شادی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اچھی سواری خریدنے کے لیے کیا جاتا ہے، بس اچھا لباس خریدنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ کیا ضرورت ہے ان تمام عشائش کی؟ اللہ تعالیٰ نے جو میسر کیا ہے اسی پر گزارا کریں۔ اللہ کی قسم، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے پر صبر کر لے اور اس پر شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ لیکن آج ہمیں تھوڑے پر صبر نہیں ہے، آج ہم قرض لے کر شان و شوکت دکھاتے ہیں اور دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے رئیس ہیں۔ عزیز دوستو، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس پر کسی کا کوئی قرض تو نہیں، اگر کوئی کہتا میرا قرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے تھے۔ ہاں، تو سب سے پہلا۔ اور دوسرے فرمایا وہ آدمی جس نے خودکشی کی ہو، مرد ہو یا عورت، یہ دو ہو گئے۔ اور تیسرے فرمایا، تیسرے احادیث سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو فرما دیا کہ اگر علی تجھ سے ناراض ہو اور تیری موت اس وقت ہو جائے تو میں محمد رسول اللہ تیرا جنازہ نہ پڑھاؤں گا۔ اور اتنا پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے، جب کبھی سفر کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں یعنی انہی کے گھر سے رخصت ہوتے تھے، اور جب سفر سے آتے تو سیدھے حضرت فاطمہ ہی کے گھر پہ آتے تھے۔ اتنا پیار ہوتے ہوئے، اتنی محبت ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ اگر تیرا اس حال میں انتقال ہو گیا تو میں جنازے کی نماز نہ پڑھاؤں گا۔ گو قرض دار کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فتوحات ہو گئیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض دار ہے اور وہ قرض کی حالت میں مر گیا، اس کا قرضہ ہم ادا کریں گے، اور جو اس نے مال چھوڑا ہے وہ اس کے اہل و عیال کا ہے، وہ اس کے وارثوں کا مال ہے، اس میں سے بھی نہیں لیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا کس طریقے سے حق ادا کر دیا، اور آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے سے حق ادا کر رہے ہیں۔ کبھی درود شریف زبان پر نہیں آتا بلکہ گانے آتے ہیں، کبھی قرآن کریم کی آیت زبان پر نہیں آتی بلکہ برائیاں آتی ہیں، کبھی تسبیح ہم اپنی زبان سے نہیں پڑھتے بلکہ ہم فحش باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم نماز نہیں ادا کرتے بلکہ ہم ڈانس کرتے ہیں، کبھی ہم نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا بلکہ ہم ناول پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے قرآن کریم کو نہیں دیکھا بلکہ ہم الٹی سیدھی فلمیں دیکھتے ہیں، کبھی ہم نے اللہ اس کے رسول کی نہیں سنی بلکہ ہم گانے سنتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ کیا یہی ایمان اور یہی مسلمان کی پہچان ہے کیا؟ یہ سوال ہے آپ لوگوں سے۔ عزیز دوستو، آگے بڑھو۔ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں
اور ہم تو ایمان والوں سے یوں ہی ہنسی کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں جب تم سے ملتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے یوں ہی ہنسی کرتے ہیں بلکہ ہم ان کا بیوقوف بناتے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمہارا بیوقوف نہیں بناتے بلکہ وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں. لیکن اس کا محتدون، کیونکہ وہ خود نیک ہدایت پر نہیں ہے، کیونکہ اس میں محتدون کا لفظ ہے، وہ خود ہدایت پر نہیں ہے. تو عزیز دوستو، آج ہم نمازوں کو چھوڑ کر کتنا ہی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ کر کتنا ہی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پول کھول کر بتا دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. آیت نمبر 15 ہے. عزیز دوستو، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یعنی کہ وہ لوگ یعنی کہ جو وہ لوگ یہ کہتے ہیں نا، تو ان کے بارے میں فرمایا ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں، وہ بہک رہے ہیں. یہ آیت نمبر 15 ہے. عزیز دوستو، جب کوئی برائی میں بڑھتا ہے تو کتنی برائیوں کو اللہ تعالیٰ اگنور کرے گا، کتنی برائیوں کو معاف کرے گا. اگرچہ اللہ نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن کچھ برائیاں، بے شمار برائیاں ایسی ہیں کہ ان کو کہا کہ میں معاف نہیں کر سکتا، جیسا کہ کفر اور شرک ہے. اور بدعت کے بارے میں بھی بہت بڑی وعیدیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدعت ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کو کرنے والے کو توبہ تک نصیب نہیں ہوتی. تو عزیز دوستو، یہ ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ خوشی نہیں ہے. عزیز بزرگوں اور دوستو، آیت نمبر 16 ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ آیت نمبر 16 ہے. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت پر ہیں. ان لوگوں نے ہدایت کو بیچ کر، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خریدی ہے، لیکن وہ گمراہی میں جانا، یعنی وہ تجارت ان کو نفع نہیں دے گی. کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ وہ اس میں نفع، اب اگر کوئی اجالا چھوڑ کر اندھیرا خریدے تو عزیز دوستو کیا ہے، وہ اس سے نفع ہوگا. اگر کوئی وہ پاک چیز بیچ کر ناپاک چیز خریدے تو اس سے نفع ہوگا. اگر وہ اے سی بیچ کر آگ خرید لے تو اس کو کیا نفع ہوگا. عزیز بزرگوں اور دوستو، اس طریقے سے ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ کر، یعنی ہدایت کو بیچ کر گمراہی خریدی، یعنی گمراہی کو اختیار کر لیا. یہ وہ لوگ ہیں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 17 ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے مشال یعنی تاریک میں آگ جلائی ہو، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی، ان کی آنکھوں کی روشنی زائل کر دی. یعنی جب یہ دیکھا کہ کچھ اجالا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ہی کو زائل کر دیا. آپ آدمی اندھیرے میں چل رہا ہو اور سامنے سے منہ پر لائٹ لگے تو جو کچھ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کو دیکھنا بند ہو جاتا ہے. عزیز دوستو، بالکل ایسی ہی مثال جب آگ تیز جلتی ہے تو ایک دم اندھیرے سے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیکھتا.
अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इनको किस तरह रुजू करोगे, ये कैसे सीधे रास्ते पर आ सकते हैं? बताओ, अगर कोई बहरा भी हो और गूंगा भी हो और अंधा भी हो तो उसको राह रास्त पर लाना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल जब आदमी हक से इज्तनाब करता है, हक को हक जानते हुए उससे मुंह मोड़ता है, तो बिल्कुल उसकी मिसाल ऐसी ही होती है जिसको हम कहते हैं कि सोए हुए आदमी को तो कोई भी जगा सकता है, अलबत्ता जागे हुए आदमी को कोई नहीं जगा सकता। क्योंकि जिन लोगों के बारे में ये आयत नाजिल हुई थी उन्हें मालूम था कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया था। क्योंकि ये आयत जहाँ तक मेरा अंदाज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मदीने के मुनाफिकीन के लिए नाजिल हुई थी, लेकिन कुरान करीम की हर आयत किसी ना किसी के लिए मखसूस नाजिल हुई है, लेकिन वो तमाम तर कुरान जिस पर फिट बैठता है उसी के लिए गिफ्ट बैठता है। अजीज़ दोस्तों, आज के हमारे जो ईमान वाले भाई हैं उन पर ये आयत बिल्कुल फिट बैठती हैं कि नमाज का वक्त हो रहा हो, कारोबार में लग रहे हों, नमाज का वक्त हो रहा हो, गाने बजाने में लग रहे हों, नमाज का वक्त हो रहा हो और बुराइयों में मुलव्विस हों, बिल्कुल अजीज़ दोस्तों उन्हीं पर फिट बैठता है। कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन करतूत हमारे ईमान वालों के कहाँ हैं? अजीज़ दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है। इनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने यानी कि आग रोशन की। अच्छा, फिर इसके बाद में फरमाया औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुल्मातुन वरादुन वबर्क़ यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। या उन लोगों की मिसाल ऐसी है कि आसमान से बिजली गरज रही हो तो वो अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं, और जब वो चमकती है तो थोड़े से चलते हैं, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर वो खड़े हो जाते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, उनकी मिसाल फिर ऐसी भी बयान कर, दो मिसाल इनकी बतलाई, एक आग रोशन करना, एक अंधेरे में गहरे बादल हो रहे हों, बिजली की कड़क की आवाज़ आ रही हो और वो कानों में उंगलियां दे रहे हों, और जब ज़रा सी बिजली चमकती है, थोड़ा सा उजाला होता है तो थोड़े से चल जाते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, वही मिसाल बिल्कुल हमारे तमाम मुस्तर मुसलमान भाइयों की है कि जब उनके सामने कुरान और हदीस पेश किया जाता है तो वो उस पर अमल नहीं करते, लेकिन जब ईद आती है, जब बकरा ईद आती है, जब शबरात आती है, जब रमज़ान आता है, तो अजीज़ दोस्तों वो दौड़ पड़ते हैं। बस उनकी मिसाल उन्हीं जैसी है। ईद और बकरा ईद की नमाज तो फ़र्ज़ भी नहीं है, उसके लिए कितना लंबा सफ़र करते हैं, लेकिन जो नमाज हम पर फ़र्ज़ है उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं। अजीज़ दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने की कोशिश की जाए, ये हमारा सबसे अव्वलीन मकसद है। अजीज़ दोस्तों, याद रखो। आगे अल्लाह तबारक तआला फरमाता है यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीही व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। आयत नंबर 20 है। आयत नंबर 20 है। करीब है कि बिजली की चमक इनकी आँखों की बसारत को उचक ले। जब बिजली गूंजती है तो रोशनी देखते हैं तो इस पर चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो वो खड़े के खड़े रह जाते हैं, और अल्लाह ताला चाहता तो इनके कानों की यानी आँखों की बीनाई को ज़ाइल कर देता। बिलाशुबा अल्लाह तबारक ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो अजीज़ दोस्तों, ये आयत 13 से 20 तक हुई हैं,
اور میں نے آپ کے سامنے اتنا ترجمہ یا تھوڑی بہت بات میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو میری سمجھ میں، جو میری ناقص سی سمجھ میں آئی ہیں۔ عزیز دوستو، وہ کئی لوگ ایسے بھی تھے جو منافقین مکہ یعنی منافقین مدینہ تھے، ان کے بارے میں اگرچہ یہ آیت نازل ہوئی، لیکن ہم نہیں بلکہ میں بھی کبھی قرآن پر عمل کرتا ہوں، کبھی معاشرے پر کرتا ہوں، کبھی حدیث پر کرتا ہوں، کبھی حالات زندگی پر کرتا ہوں، کبھی جو ہے کبھی اللہ کے احکام کو مانتا ہوں، کبھی معاشرے کی مانتا ہوں، اور کبھی اللہ کے نبی کی مانتا ہوں، اور کبھی رشتہ داروں کی، اور کبھی دیگر لوگوں کی مانتا ہوں۔ تو پھر یہ آیات اگرچہ ان کے لیے فٹ تھیں تو میرے لیے بھی گفٹ ہوں گی۔ عزیز دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اسی اسلوب پر گامزن کریں جس اسلوب پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چھوڑا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بتایا کہ یہ زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس لیے ہم اگر اس نمونے پر عمل کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے، اور اگر ہم نے اس نمونے کو چھوڑ دیا، اپنے معاشرے کے نمونے کو پکڑا، ماحول کے نمونے کو پکڑا، اور اس سے بھی آگے بڑھو تو اپنے بزرگوں کے نمونے کو پکڑا، اور اس سے بھی آگے بڑھو تو ہم نے اپنے صوفیوں کے نمونے کو پکڑا اور نبی کے نمونے کو چھوڑا، اور اس سے بھی آگے بڑھو اگر ہم نے علماء کرائم کے جو بددین علماء ہیں، جو دنیا دار علماء ہیں، ان کے طریقے کو پکڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، اور یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کو توڑ دیا، تو یاد رکھو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ان مختصر باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات جذبات میں میری زبان سے غلط نکل گئی ہوں، اللہ تعالی ان سب کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں سے بھی اور آپ کے دلوں سے بھی نکال دے، اور جو بات صحیح نکلی ہوں اللہ تعالی ان باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، خاص طور سے میرے دل کے اندر، میرے اہل و عیال کے دل کے اندر، میرے رشتہ داروں کے دلوں کے اندر، میرے ملنے والوں کے دلوں کے اندر، اور میرے عزیز و اقارب کے دلوں کے اندر، اور تمام تر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے اندر جو ہے راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ایسی جیسی کہ اس نے نازل فرمائی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور ان کی آل و اولاد پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔